امریکی صدر کا ایران کے خلاف جنگ جاری رکھنے پر اعلان، آئندہ 2 سے 3 ہفتوں میں شدید حملے کرنے کا عندیہ دے دیا۔ امریکی عوام سے خطاب میں ٹرمپ نے کہا کہ بہت جلد تمام فوجی مقاصد حاصل کر لیے جائیں گے۔ امریکی نائب صدر کا امریکہ ایران جنگ خاتمے سے متعلق پاکستانی ثالثوں سے رابطہ، مخصوص شرائط کے ساتھ جنگ بندی پر آمادگی کا اظہار، کہا معاہدہ نہ ہونے پر ایرانی تنصیبات کو نشانہ بنایا جائے گا۔ جنگ بندی کی کوئی درخواست نہیں کی، ایران نے امریکی صدر کے جنگ بندی سے متعلق بیان کی تردید کر دی۔ ایرانی اور وزیر خارجہ باسل اقصی نے کہا کہ دشمن کو سزا ملنے تک جنگ جاری رہے گی، معاوضہ ملنے تک دشمن کے اہداف کو نشانہ بناتے رہیں گے۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ مجتبیٰ خامنائی نے آبنہ ہرمز کی بندش کو اہم دفاعی ہتھیار قرار دے دیا۔ اپنے بیان میں کہا کہ آبنہ ہرمز کی بندش کا دباؤ برقرار رہے گا، جنگ بڑھی تو دشمن کے خلاف نئے اور انتہائی کمزور محاذ کھول دیے جائیں گے۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے کہا کہ آبنہ ہرمز کو ٹرمپ کے ڈراموں سے نہیں کھولا جائے گا، ٹرمپ کے دعوے مضحکہ خیز ہیں، آبنہ ہرمز فیصلہ کن، مضبوط اور مکمل طور پر ہمارے کنٹرول میں ہے۔ ادھر تہران نے بحری جہازوں پر فی جہاز 15 لاکھ پاؤنڈ ٹول ٹیکس عائد کر دیا۔ ایرانی پارلیمان کے قومی سلامتی کمیٹی کے سربراہ ابراہیم عزیزی نے کہا کہ آبنہ ہرمز امریکی بحری جہازوں کے لیے مستقل بند رہے گی۔ نئی ایرانی رجیم نے سیز فائر کی درخواست کر دی، صدر ٹرمپ کا دعویٰ، سوشل میڈیا پر لکھا کہ فوری جنگ بندی ممکن نہیں، ایران کی جنگ بندی کی درخواست پر غور کریں گے۔ ایرانی رجیم کے نئے صدر کم بنیاد پرست اور اپنے ساتھیوں سے زیادہ ذہین ہیں۔ ٹرمپ نے سیز فائر کو آبنہ ہرمز کی بحالی سے مشروط کر دیا، کہا آبنہ ہرمز کھلی تو سیز فائر پر غور ہوگا، بات نہ مانی گئی تو ایران کو پتھر کے دور میں پہنچا دیں گے، معاہدہ ہو یا نہ ہو امریکہ ایران سے بہت جلد نکل جائے گا، لیکن ٹائم فریم نہیں دے سکتے، جوہری مواد کی پرواہ نہیں، سیٹلائٹ سے ایران کی نگرانی کریں گے، اگر ضرورت پڑی تو دوبارہ اہداف پر حملہ کرنے واپس آئیں گے۔ اس سے قبل اپنے بیان میں ٹرمپ نے کہا 2 سے 3 ہفتوں میں ایران جنگ سے نکل جائیں گے، ایران کے ساتھ جنگ اختتام کے قریب ہے، ایران میں پہلے ہی رجیم تبدیل کر چکے، میرا مقصد ایران کو ایٹم بم بنانے سے روکنا تھا، آبنہ ہرمز سے امریکہ کا کوئی لینا دینا نہیں، آبنہ ہرمز جانے والوں کو اپنی حفاظت خود کرنا ہوگی، امریکہ کی نیٹو سے علیحدگی پر سنجیدگی سے غور کر رہے ہیں، نیٹو کاغذی شیر ہے۔ صدر ٹرمپ پاکستانی وقت کے مطابق کل صبح 6 بجے قوم سے خطاب کریں گے۔ ایران کا اسرائیل پر میزائلوں اور ڈرونز کا بڑا حملہ، 25 اسرائیلی زخمی، بن گوریان ایئرپورٹ کے قریب مواصلاتی اور صنعتی تنصیبات کو ڈرون حملے میں نشانہ بنایا۔ ایرانی فوج نے اسرائیلی عسکری نیٹ ورک سے جڑے ٹیکنالوجی ہب پر حملہ کیا، حملوں میں متعدد اسرائیلی فوجی زخمی، حیفا کے اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، بحرین اور کویت پر بھی حملے۔ ایرانی فضائیہ کے کمانڈر ماجد موسوی کا کہنا ہے کہ سعودی شہر الخرج میں امریکی پائلٹس اور فلائٹ عملے کی رہائش گاہ کو نشانہ بنایا گیا، ڈرونز اور میزائلوں سے حملوں میں 200 افراد کے ہجوم کو نشانہ بنایا۔ ادھر جنوبی لبنان میں حزب اللہ اور اسرائیلی فوج میں شدید جھڑپیں، 24 گھنٹوں میں 48 اسرائیلی فوجی اور افسر زخمی، حزب اللہ نے اسرائیلی فوج کی پیش قدمی روک دی، شمالی اسرائیل میں صفت کے مقام پر بیریا بیس کو راکٹ سے نشانہ بنایا، یمن نے بھی اسرائیل پر میزائل داغ دیے، جنوبی اسرائیل کے شہروں میں سائرن بج اٹھے۔ ایران نے جنگ بندی کی درخواست کر دی، ٹرمپ کا دعویٰ، کہا ایران کی جنگ بندی کی درخواست پر غور کریں گے، ایران کے نئے صدر کم بنیاد پرست اور ذہین ہیں، امریکی صدر کا ایران جنگ ختم کرنے کا اشارہ، 2 سے 3 ہفتوں میں ایران جنگ سے نکل جائیں گے، جنگ ختم کرنے کے لیے ڈیل ضروری نہیں، ایران کے ساتھ جنگ اختتام کے قریب ہے، ایران میں پہلے ہی رجیم تبدیل کر چکے، میرا مقصد ایران کو ایٹم بم بنانے سے روکنا تھا، ایران میں رکنے کی کوئی وجہ نہیں رہی، آبنہ ہرمز میں کچھ ہوگا اس سے امریکہ کا کوئی لینا دینا نہیں، چین چاہے تو اپنے جہاز تیل سے بھر لے، آبنہ ہرمز جانے والوں کو اپنی حفاظت خود کرنا ہوگی، امریکہ کی نیٹو سے علیحدگی پر غور کر رہے ہیں، نیٹو کاغذی شیر ہے، یہ بات پیوٹن بھی جانتے ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ پاکستان وقت کے مطابق کل صبح 6 بجے قوم سے خطاب کریں گے، ایران جنگ سے نکلنے کا باقاعدہ اعلان متوقع ہے۔
ایران کی امریکی نمائندے سے رابطے کی تصدیق۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ امریکی نمائندہ خصوصی اسٹیو وٹکاف کے براہ راست پیغامات مل رہے ہیں۔ امریکی پیغامات مذاکرات کے زمرے میں نہیں آتے، پیغامات میں دھمکیاں بھی شامل ہوتی ہیں۔ پاکستان کے ذریعے بات چیت جاری ہے، تمام پیغامات کا تبادلہ وزارت خارجہ کے ذریعے ہی ہوا۔ امریکہ سے مذاکرات کا فیصلہ نہیں کیا۔ ایران صرف جنگ بندی نہیں، جنگ کا مکمل اور جامع خاتمہ چاہتا ہے۔ ہم نے امریکہ کی 15 نکاتی تجاویز کا کوئی رد عمل دیا، نہ ہی اپنی کوئی شرائط دی۔ امریکہ کے زمینی حملے کا کوئی خوف نہیں، حملہ ہوا تو ایرانی افواج جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ جو ملک جنگ میں شامل نہیں، ان کے لیے آبنہ ہرموز اس وقت کھلی ہے۔ ایران جنگ ختم ہونے کے قریب ہے، امریکی فوج جلد اپنے تمام مقاصد حاصل کر لے گی۔ امریکی وزیر خارجہ کا ایران کے ساتھ براہ راست مذاکرات کا اشارہ۔ مارکو روبیو نے کہا ایران اور امریکہ کے درمیان پیغامات کا تبادلہ جاری ہے، مستقبل میں دونوں کے درمیان براہ راست ملاقات بھی ہو سکتی ہے۔ عباس عراقچی نے میزائل رینج پر دنیا کو دھوکہ دیا، ایران اگلا شمالی کوریا بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایران جنگ کے بعد نیٹو کے ساتھ تعلقات کا ازسرِنو جائزہ لینا ہوگا، بہت جلد کیوبا کے معاملے کو دیکھیں گے۔ امریکہ اور اسرائیل کا تہران میں دوا بنانے والی فیکٹری پر حملہ۔ فیکٹری کا ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ اور پروڈکشن یونٹس مکمل تباہ ہو گئے۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ حملے سے کینسر کی ادویات اور آپریشنل تھیٹر کے لیے ضروری خام مال کی فراہمی معطل ہو گئی۔ اسرائیل نے الزام لگایا ہے کہ فیکٹری میں کیمیائی ہتھیار بنائے جا رہے تھے۔ امریکہ اور اسرائیل کے حالیہ حملوں میں ڈیوٹی پر موجود 10 نرسز جاں بحق۔ امریکہ اور اسرائیل کا اصفہان میں مبارکہ اسٹیل پلانٹ پر دوبارہ حملہ۔ بندر عباس میں حقانی تجارتی بندرگاہ کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کا ایران میں زیر زمین فوجی اہداف پر بمباری کا دعویٰ۔ امریکی بحری بیڑا USS جارج ڈبلیو بش بھی مشرق وسطیٰ کی طرف بھیج دیا گیا۔ کویت میں بین الاقوامی ایئرپورٹ پر ڈرون حملوں کے بعد خوفناک آگ بھڑک اٹھی۔ کویتی حکام کے مطابق ایئرپورٹ کو ایران اور اس کی حامی مسلح تنظیموں نے دانستہ طور پر نشانہ بنایا۔ ترجمان کویتی سول ایوی ایشن کا کہنا ہے کہ ڈرون حملوں میں ایندھن کے ٹینکس کو نشانہ بنایا گیا، جس سے ایئرپورٹ پر بڑے پیمانے پر آگ لگ گئی۔ عراق میں آئل کے گودام پر ڈرون حملہ۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق حملے کے بعد گودام میں خوفناک آگ بھڑک اٹھی۔ حملہ کردستان کے اربیل میں برطانوی تیل کے گوداموں پر کیا گیا۔ ایران پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھا۔ ایران میں پاکستانی عوام اور حکومت سے اظہار محبت کے لیے ریلی نکالی گئی۔ ولیسر اسکوائر پر سینکڑوں ایرانی مرد و خواتین کا پاکستان سے اظہار محبت۔ شرکا نے پاکستانی پرچم لہرائے اور پاکستان کے حق میں نعرے لگائے۔ بینرز پر لکھا تھا کہ پاکستانی عوام کی محبت ایران نہیں بھولے گا۔ امریکہ اور اسرائیل کی بمباری کے باوجود ایرانی عوام کے حوصلے بلند۔ وحشیانہ حملوں کے خلاف ایران کے مختلف شہروں میں احتجاجی مظاہرے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان اور وزیر خارجہ عباس عراقچی کی بھی شرکت۔ اس موقع پر ایرانی صدر نے کہا کہ عوام قومی یکجہتی، سماجی ہم آہنگی اور اسلامی انقلاب کا تحفظ جاری رکھیں۔